बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हेल्थ टिप। आज की हेल्थ टिप है कि डेंटल केयर, दांतों की हफाजत। हम बचपन में जब गांव में जाते थे तो हम गन्ने छील के खाते थे, चूपते थे, जिसको कहते हैं पंजाबी में। वो खासा मतलब मुश्किल काम होता है दांतों के लिए। ये दांत अल्लाह ताला ने जो बनाया है, ये बहुत ही अहम हिस्सा है जिस्म का। दांतों के एक तो ये सामने वाले दांत हैं, एक पीछे दांत है, एक ये है, इनको केनाइन कहते हैं। यानी दांतों से हम अपना खाना च्यू करते हैं, चबाते हैं, चबा के उसको बारीक करके तो फिर हम निगलते हैं। दांतों का ये काम है। लेकिन देखने में आया है कि आजकल जिस तरह पहले ज़माने में होता था, आजकल लोगों की जो आदतें हैं वो दांतों के हिसाब से बहुत ही ख़राब हो गई। ये पिछले दिनों मेरी एक भतीजी यहाँ पे अमेरिका में है, तो उसके अब्बू ने मुझे बताया कि यार वो फलानी मेरी बेटी को 3 कैविटीज़ है। कैविटीज़ का मतलब होता है कि जब दांत किसी वजह से गल जाते हैं तो नीचे से रूट निकल आती है, तो उन्होंने डेंटिस्ट कहता है कि रूट कनाल करनी पड़ेगी और उस पर $3600 खर्चा है। अच्छा, अब ये डेंटिस्ट जो हैं ये बहुत कमाइयाँ कर रहे हैं। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी बहुत कमाइयाँ कर रहे हैं। ये छोटे से प्रोसीजर का हज़ारों ले लेते हैं। यहाँ पे $1000 ले लेते हैं, वहाँ पे हज़ारों रुपए ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह हमारी आदतें हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गौर से सुनिएगा। दांतों की केयर, दांतों की हिफाजत के बारे में। अब मैं अपनी दांत बताता हूँ। मेरी उम्र 68 ईयर है। मेरे किसी भी दांत में अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, मैं उसका राज बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो केयर करने वाली बात है दांतों की, पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप जब भी वज़ू करें तो आप अच्छी तरह से इस तरह उंगली से दांतों के ऊपर फेरें। ये दिन में हम जब खाना खाते हैं तो उसकी वजह से दांतों के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, एक तय। तो जब आप उंगली फेरेंगे तो वो साफ़ होती जाएगी। अब दिन में आपने कितनी दफ़ा वज़ू किया तो कितना फ़र्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुल्ली ज़रूर करें। कुल्ली का मतलब ये है कि जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद काफ़ी जो रेशे होते हैं, काफ़ी जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, वो दांतों के अंदर जमा हो जाते हैं। तो जब आप ज़ोर से कुल्ली करते हैं तो वो सारे बाहर निकल आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल्ली करें। अब आते हैं दांतों की केयर के बाद दूसरी, थर्ड स्टेप जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या है? ये आजकल हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट जो होती है उसमें हम एक तो पेस्ट में केमिकल्स होते हैं, दूसरा जो टूथ ब्रश होता है उसका जो सिरा होता है उसमें नायलॉन के रेशे होते हैं, जो कि सख्त होते हैं। नरम भी होते हैं, सख्त भी होते हैं, लेकिन बहरहाल वो नायलॉन के होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। तो जब हम उससे दांतों को ब्रश करते हैं तो वो दांतों को इंजर करते हैं। अब एक तो दांत हैं, एक मसूड़े हैं, गम्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके करने से, चूँकि वो हार्ड होते हैं, हार्ड मीन्स के मैं कंपेयर करूँगा मसवाक से, तो वो क्या होता है कि वो ऊपर से जो उनकी एनिमल, उसको शायद कहते हैं डेंटिस्ट, वो उतरना शुरू हो जाता है। तो फिर दूसरी बात ये है कि टूथ ब्रश में जब हम ब्रश करते हैं तो वो उसके ब्रश के अंदर वो जमा हो जाते हैं, कुछ ग्लासें, कुछ जरासीम या कुछ चीज़ें जो हैं वो जमा हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ वो चीज़ जिसको मसवाक कहते हैं, मेरे दांतों को किसने बचाया। मसवाक आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि ये करते थे और ये सुन्नत है। ये सुन्नत नहीं है, लेकिन मेरे आका ये ज़रूर करते थे।
کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہوتی ہی مسواک تھی، اور دنیا کے بے شمار خطوں میں غریب لوگ مسواک ہی کرتے ہیں۔ اب سنت معصومیت سے ہم کہتے ہیں، سنت یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ ایز اے ہیومن بینگ کرتے تھے، سنت وہ ہے جو ایز اے رسول اللہ آپ کو جو حکم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، وہ جو کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو خیر، مسواک کا میرے ساتھ کیسے ہوا، میرے دانتوں میں خون آنا شروع ہو گیا۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں، میں نے ایز اے ڈاکٹر مطلب بھاگ دوڑ شروع کی۔ اس سلسلے میں نے کئی دوستوں سے، ڈینٹسٹوں سے میں نے رابطہ کیا، ان کو چیک کرایا۔ میرے کچھ دوست بھی تھے، انہوں نے دیکھا کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر میں ایک ڈینٹل کالج ہے لاہور میں، مسجد بادشاہ مسجد کے پاس، ڈی مونٹر سے، میں وہاں پہ گیا۔ وہاں کے سب سے بڑا پروفیسر تھا، چونکہ میں ڈاکٹر تھا، سینئر ڈاکٹر تھا، تو میں نے اس پروفیسر یزدانی صاحب ان کا نام تھا، ان کی بیٹی بھی بعد میں پرنسپل بنی، وہ پرنسپل بھی تھے۔ تو میں نے یزدانی صاحب کو دکھایا، انہوں نے مجھے کچھ چیزیں لکھ کے دیں کہ آپ یہ فضل الدین اینڈ سنس پہ جا کے تو ڈسپینس کروائیں، یعنی وہ ڈسپینس کرنی پڑتی ہیں، بنانی پڑتی ہیں، کس طرح ڈسپینسر بناتے ہیں۔ تو میں نے وہ بھی استعمال کی، مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ برش میں کرتا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک دن میں اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ میرا جو ایک گارڈ ہے، وہ مجھے، اس کو پتا تھا کہ سر کو خون آتا ہے منہ میں نا، تو یہ پریشان ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ سر ایک میں بھی مشورہ دیں۔ میں کہا ہاں دے۔ کہنا جی مسواک کرو۔ میں کہا پاگل، میں تھا کہ ڈاکٹر آدمی ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے دیہاتی آدمی، مسواک مسواک۔ تو لیکن وہ باز نہ ہے، کہتا جی ایک دفعہ، مجھے منتے نہیں جیسے کہتے سر جی ایک دفعہ۔ میں نے کہا اچھا لے کے آ۔ وہ مسواک لایا اور میرے سامنے بیٹھ گیا ایسے کر کے، اور میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے مسواک کرنی شروع کی۔ اچھا آپ بلیو کریں کہ میرا درد بھی دانتوں کا ختم ہونا شروع ہو گیا اور میرا خون بند ہو گیا۔ اچھا میں چونکا، میں نے کہا یہ کیا، اتنے اعلیٰ برش ہم نے کیے ہیں، کولگیٹ فلانٹم کام، اتنا میں نے علاج کرایا ڈاکٹروں کا، پروسیجر کرائے، بڑا کچھ ہو گیا۔ پروفیسر جو سب سے بڑا لاہور کا ڈینٹسٹ سرجن ہے، اس سے کروا لیا، تو مجھے فرق نہیں پڑا۔ یہ ایک مسواک لایا لکڑی کی، اور میرے دانتوں میں نہ درد ہو رہا ہے، درد رہا نہ خون آ رہا ہے۔ تو میرے لیے اچھا، وہ اللہ بخشے قتل ہو گیا وہ میرا گارڈ، نور محمد اس کا نام تھا، وہ مجھے پوری طرح غور سے دیکھ رہا ہے کہ فرق سادہ کی ہے۔ تو میں نے کہا یار نور محمد فرق تو پڑا، تو بڑا خوش ہوا۔ اچھا اس نے مجھے مسواک لانی شروع کر دی، میں نے کرنی شروع کر دی۔ اچھا میری تکلیف آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئی۔ وہ میں ایک دوست تھا میرا، ہمسایہ بھی تھا، ڈینٹسٹ، اس نے بہت بڑا کلینک بنایا ہوا فیصل ٹاؤن میں، جوہر ٹاؤن میں۔ تو میں نے اس کے پاس گیا، میں کہا یار گل تو دسو۔ کہتا ہاں جی۔ وہ میں کہا مسواک کی چیز ہے۔ اچھا میں اس سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا میڈیکلی کہ مسواک سے فائدہ کیا اور یہ چیز کیا۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر رامے نے مسواک دے اتنے کوئی ریسرچ کی تھی۔ تو مجھے کہتا ہاتھ جوڑ کے یار ساڈیاں پریکٹساں بند نہ کرائیں۔ اچھا میری ریسرچ کے مطابق میں نے دیکھا کہ جو کیمیکلز ٹوتھ پیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری مسواک میں بھی ہوتی ہیں، یعنی اس میں کیلشیم بھی ہوتی ہے، اس میں فلورائڈ بھی ہوتا ہے، اس میں ٹینک ایسڈ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو چیزیں دانتوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں وہ ساری اللہ نے مسواک میں رکھی ہیں۔ اچھا مسواک دو قسم کی ہوتی ہے، جو ایک پیلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کرتے تھے، اور ایک زیتون کی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ سارا کچھ تو مسواک میں ہے، اور مسواک ملتی تھی سستی سی، اور وہ جو تھا ٹوتھ برش اور جو تھا پیسٹ وہ مہنگا ہوتا تھا۔ تو میں نے اس دن سے مسواک کرنی شروع کر دی۔ اچھا یہاں پہ یہ لاہور کی بات ہے، لیکن جب میں امریکہ میں موو ہو گیا پرماننٹلی، تو میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں بھی مسواک ملتی ہے، جو مسجدوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں اسلامک سٹورز، اس میں مسواک بھی ملتی ہے، تو $1 کی ملتی ہے۔ اب ایک اور حیران والی بات آپ کو بتاؤں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، امریکہ میں مسواک جو ہے وہ کمرشلی اویلیبل ہے، اور اس کی قیمت $7 ہے،
اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ کیسے کی جاتی ہے کہ جی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں کہ یہ آگے سے ایک تھوڑا سا چھیل کے تو آپ کریں تو دانتوں کو ہرٹ نہیں کرتی۔ اب مسواک کیا کرتی ہے؟ مسواک میں ایک تو کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دانتوں کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کیلشیم، فلورائڈ وغیرہ وغیرہ، فاسفورس۔ اچھا، اب دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ یہ جب ہم اس سے چیو کرتے ہیں تو یہ جو گمز ہوتے ہیں، یہ جو جس کو مطلب مسوڑے کہتے ہیں، تو مسوڑوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اب ایسے ایسے مسواک کر رہے ہیں تو اس سے مسوڑوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہی میرے ساتھ ہوا کہ میرے مسوڑے جو تھے وہ مسواک کرنے سے مضبوط ہوتے گئے، بلیڈنگ بند ہو گئی اور درد بند ہو گیا۔ تو دوستو، یہ جو ڈینٹل کیئر ہے، جو میرا آج کا لیکچر ہے، اس میں نے یہی بتایا ہے کہ دانتوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔